روزنامہ راشٹریہ سہارا کا اداریہ، انصاف پسندوں کو شکست۔ آزادی کا امرت مہوتسو مناتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی لال قلعہ کی فصیل سے خواتین کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ان کے احترام کا درس دے رہے تھے، تو دوسری طرف آبروریزی اور قتل جیسے سنگین جرائم میں سزا کاٹ رہے مجرموں کو رہا کر کے جیل کے باہر ان کا استقبال اور گل پوشی کی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ کہیں اور نہیں، وزیر اعظم نریندر مودی جی کے گھر گجرات میں پیش آیا، جہاں کی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے 15 اگست 2022 کو 2002 کے گجرات فسادات کے دوران 5 ماہ کی حاملہ خاتون بلقیس بانو کی اجتماعی آبروریزی کرنے والے 11 مجرموں کو معاف کر دیا اور انہیں قبل از وقت رہائی کی پالیسی کے تحت رہا کر دیا۔ یہ سب 2004 سے جیل میں تھے۔ مہاراشٹر میں CBI کی خصوصی عدالت نے 2008 میں ان مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ گجرات حکومت کے اس شرمناک فیصلے نے پورے ملک کو ششدر کر دیا ہے۔ ملک کے انصاف پسندوں اور نظام قانون و عدل پر یقین رکھنے والے شہریوں کو اس پر یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی حکومت اجتماعی آبروریزی اور قتل جیسے سنگین جرائم کا وحشیانہ ارتکاب کرنے والے مجرموں کو بھی رہا کر سکتی ہے۔ گجرات حکومت کے اس فیصلے سے متاثرہ بلقیس بانو اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ پورا ملک صدمے میں ہے۔ بلقیس بانو کے شوہر یعقوب رسول کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ حکومت نے ان لوگوں کو کیسے چھوڑ دیا جنہوں نے بلقیس کا گینگ ریپ کیا، ان کی 3 سالہ بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے خاندان کے 1 درجن سے زائد افراد کو قتل کر دیا۔ اس فیصلے نے بلقیس کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجرموں کی رہائی کے فیصلے کا غم ہونے کے بعد بلقیس کو مایوسی ہوئی ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی ہے اور 2002 میں فسادات کی آگ میں جل رہے گجرات میں اپنی جان بچانے کے لیے مظلوم بلقیس بانو اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ پناہ کی تلاش میں گاؤں سے بھاگ رہی تھی، تو اس کے پورے خاندان کو مشتعل ہجوم نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت 21 سالہ بلقیس بانو 5 ماہ کی حاملہ تھی جب 11 افراد نے اس کی اجتماعی بے حرمتی کی اور اس کی 3 سالہ معصوم بچی صالحہ کے ساتھ اس کے درجن بھر رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بلقیس بانو نے اپنے ساتھ ہونے والے سنگین جرائم اور مظالم کے باوجود مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے ایک طویل جنگ لڑی۔ بلقیس کے قومی انسانی حقوق کمیشن سے رجوع کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت کی۔ بلقیس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ اس کے خاندان نے اس دوران 15 بار گھر بدلا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی ہدایت پر مقدمے کی سماعت گجرات سے باہر مہاراشٹر منتقل کر دی گئی۔ CBI کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو 2017 میں ممبئی کورٹ نے برقرار رکھا تھا اور 2019 میں سپریم کورٹ نے بلقیس کو 50 لاکھ روپے کے معاوضے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس وقت بلقیس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس کے
دکھ درد کو سمجھا ہے اور 2002 کے فسادات میں کھوئے ہوئے اس کے آئینی حقوق کو واپس حاصل کرنے کی جدوجہد کا احساس کیا ہے۔ اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، لیکن حکومت اپنے فرض کی ادائیگی میں کس حد تک کامیاب رہی وہ 11 مجرموں کی رہائی کے فیصلے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ بلقیس کے مجرموں کے ماتھے پر تلک اور گلے میں پھولوں کا ہار دیکھ کر صرف بلقیس بانو کو ہی نہیں، پورے ملک کے انصاف پسندوں کو شکست کا احساس ہو رہا ہے۔ مجرموں سے ایک رادھے شیام شاہ نے 15 سال اور 4 ماہ کی مدت گزارنے کے بعد جیل سے رہائی کے لیے پہلے گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت نے اس کی درخواست کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ ان کی سزا کی معافی کا فیصلہ کرنے کے لیے مناسب حکومت مہاراشٹر ہے، کیونکہ مہاراشٹر کی ہی خصوصی عدالت نے مجرموں کو یہ سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد رادھے شیام نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اس کی درخواست پر 13 مئی 2022 کے اپنے حکم میں سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کو اس درخواست کی جانچ کے لیے ہدایت دی۔ اس کے بعد گجرات حکومت نے سزا کی معافی کے لیے پینل تشکیل دیا اور اس پینل نے 11 مجرموں کو معافی پر اتفاق کیا۔ قانون کے ماہرین سنگین جرائم کے مقدمے میں 11 مجرموں کی رہائی پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ ریاستی حکومت ایک سزا پا رہے مجرم کی درخواست پر تمام 11 مجرموں کو کیسے رہا کر سکتی ہے۔ یہ حیرانی اور شکست کا صدمہ اس لیے بھی زیادہ اذیت ناک ہے کہ مجرموں کی رہائی کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں لیا گیا جب پورا ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے۔ وزیر اعظم لال قلعے کی فصیل سے خواتین کی عزت و حرمت اور وقار کی تحفظ کا درس دے رہے ہوں اور ان کی حکومت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ناری شکتی کا سمان جیسے نعرے کے ساتھ اتری شکتی مہاکمبھ بھی لگا رہی ہو۔